بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید، اور میرے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ خورشید صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کرم اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہے۔ پرسوں جو آپ نے کالم لکھا خورشید صاحب، وہ بڑا اہم کالم تھا، اور اس کالم کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ گئی کہ آپ نے خود بھی ریفرنس دیا اس میں ایک وائرل ویڈیو کا۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے صرف ایک ہی وائرل ویڈیو دیکھی، لیکن حادثاتی طور پر میرے پاس کوئی 20 سے زیادہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو پاکستان کے مختلف اجتماعات کی ہیں، اور ان اجتماعات کے جو نام ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ یعنی کہیں ناموس رسالت کانفرنس ہے، کہیں ختم نبوت کانفرنس ہے، کہیں دفاع صحابہ کانفرنس ہے، کہیں دفاع اہل بیت کانفرنس ہے، اور یہ کانفرنس کے نام بلا شبہ بہت ہی زبردست ہیں اور سوسائٹی میں یہ ہونے بھی چاہیے۔ لیکن ان کانفرنسوں میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے یا جس قسم کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، واقعات کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، آپ یقین مانیں، نائی کے تھڑے پر نہیں دیکھی، ڈھابے پر وہ زبان نہیں سنی، اتنی غلیظ اور اتنی بیہودہ زبان ہے کہ میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہماری ناظرین سے معذرت ہے کہ کاش وہ تھوڑی سی اتنی ہوتی کہ ہم آپ کو سنا سکتے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کو سنائی جا سکے۔ اگر ہم یہ کوشش بھی کریں نا کہ آپ تک وہ پہنچائیں، لیکن مجھے پرابلم یہ ہوگا کہ شاید اس کو یوٹیوب اڑا کے رکھ دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گلی کوچوں میں استعمال کی جا رہی ہے، اور بہت ہی مقدس عنوانات کے تحت جو جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں استعمال ہو رہی ہے۔ تو خورشید صاحب مجھے یہ بتائیے گا، دین کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی پہلے سے موجود جو خوبصورتیاں ہیں معاشرے میں اور انفرادی سطح پر، ان کو مزید خوبصورت کرتا ہے۔ یہ جو طرز ہمارے معاشرے کے اندر دکھائی دے رہا ہے، اور عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک مکتب کے لوگ کر رہے ہیں، تمام مسالک پر یہ نقطہ، یہ اس طرح کا جو سٹائل ہے یہ حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ایڈریس کیسے کیا جائے اور نئی نسل کو کیسے بچایا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ مذہب اصل میں ہے کیا، صحیح، اور مذہب کے نام پر سوسائٹی میں جو کچھ خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ صحیح، دونوں میں بدقسمتی سے اب زمین و آسمان کا بہت ایک دوری پیدا ہو چکی ہے۔ ٹھیک، جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب اصل میں تزکیے کا نام ہے۔ صحیح، تزکیہ نفس، میں اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بناؤں۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں آیا، یعنی اخلاق کو اس کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچانے کے لیے آیا۔ تو دونوں چیزوں سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جیسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے لیزکیہم، کہ ان کا تزکیہ کریں، پاکیزہ بنائیں۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکیزگی کیا ہے۔ پاکیزگی یہ ہے کہ میں اپنے اخلاقی وجود کو ان تمام رذائل سے پاک رکھوں جن سے اس کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں قرآن مجید نے خود بتائی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں تو وہ آپ کو بتائے گی یہ سورہ کہ انسانی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اخلاقیات کی اس کے اندر کیا اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا ہے۔ مثلا ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی فحش گو نہیں ہو سکتا، مومن کبھی فحش گو نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بتائیے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں اسلام ہوگا، وہ فحش گو کیسے ہوگا؟ اور وہ بھی محراب و منبر پر، یعنی آدمی حیرت سے سکتے میں آ جاتا ہے کہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں آپ کھڑا ہو کر آپ کے پاؤں لرز اٹھتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے میں نے قال اللہ اور قال رسول کی آواز لوگوں تک پہنچانی ہے، وہاں میرے زبان سے ایسے الفاظ نکلیں کہ جنہیں شرفاء کی مجلس میں بیان نہ کر سکوں۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ میں کتنا اخلاق سے دور ہو گیا ہوں اگر میں اس حرکت کا مرتکب ہوتا ہوں۔ تو پہلی بات جو لوگوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اصل میں تزکیہ نفس کا نام ہے، مذہب اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے، کامیاب وہی ہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب صرف وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ فحش گو آدمی پاکیزہ آدمی ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا، میں کہتا ہوں اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھیے، یہ تو ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، شرفاء کی کسی مجلس میں اگر کوئی آدمی فحش گوئی پہ آمادہ ہو تو کیا دوسرے لوگ اس کو کوئی شریف آدمی سمجھیں گے؟ یہ خود بات بتاتی ہے کہ انسانی فطرت ابا کرتی ہے۔
انسانی فطرت اس آدمی کو شریف آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی جو بھری بزم میں لوگوں کو گالیاں دیتا ہو، فحش گوئی کرتا ہو، اور کجا یہ کہ وہ منصب رسالت پر کھڑا ہو کے کرتا ہو، ایک منصب دعوت پر کھڑا ہو کے کرتا ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں جو چیز لوگوں کو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ مذہب ہے کیا. یہ رویے اصل میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مذہب ایک عصبیت ہے. صحیح. جیسے ہماری خاندانی عصبیتیں ہوتی ہیں، طاقت کے حصول کا ذریعہ. ایگزیکٹلی. جیسے ہمارے لیے کوئی قومی عصبیتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں مذہب بھی ایک ایسی عصبیت ہے. مذہب عصبیت نہیں ہے، مذہب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس لیے کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤں، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل میرے لیے اللہ نے مثال بنایا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے تو ویسے بنانا ہے کہ جیسے یہ اللہ کے رسول ہے. تو ان کی سیرت سے جتنا میں قریب ہوں گا، اس کا مطلب ہے میں پاکیزگی سے اتنا قریب ہوں گا، اتنا قریب ہو جاؤں گا. اچھا خورشید صاحب بڑی اہم بات کر رہے ہیں. جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو میرے سامنے کتابوں میں جو واقعات لکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری ایام میں بھی نماز پر سختی سے تاکید کا جو حکم ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ زبان مبارک سے جو آخری الفاظ ہوئے وہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، یعنی اللہ ہی میرا بہترین رفیق ہے. اور اس سے پہلے جو امت کے الفاظ تھے وہ یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا. اور یہ جو نماز ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ جو نماز ہے یہ فحش سے بچاتی ہے، منکرات سے بچاتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ 5 وقت نماز پڑھتے نہیں، پڑھاتے ہیں. وہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مصلی رسول پر کھڑے ہو کے امامت کا جو فرض ہے اسے ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے جیسے طالب علموں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جو نماز ان جو منکرات ہیں اور فحش چیزیں ہیں ان سے ان کو نہیں بچا سکی جو رہتے ہی مسجد میں ہیں، جو کھاتے پیتے مسجد میں ہیں، تو مجھے بتائیں عام لوگوں کو کوئی کیسے بچا سکتا ہے؟ اس کا جواب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. دیکھیں آپ نے فرمایا کہ بے شمار لوگ ہیں جن کے لیے روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ان کو نہیں دیتا. تاکہ آپ کو معلوم ہے نا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ روزہ کس لیے ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا. تو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ بھوکے بھی رہتے ہیں، لوگ پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کا روزہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتا. مطلب یہ ہے کہ ان کو خدا کی رضا کا حقدار نہیں بناتا ان کا روزہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے روزے کے اندر وہ چیزیں نہیں شامل ہوتی، اگر ان کی زبان کا روزہ نہیں ہے، اگر وہ غیبت بھی کرتے رہے، اگر وہ فحش گوئی بھی کرتے رہے، اگر وہ لوگوں کے حقوق بھی مارتے رہے، تو اب آپ بتائیے کہ ان کی ان بھوک اور پیاس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر نماز کے اندر اس کی روح نہیں ہے تو یہ تو پھر ایک ورزش ہے، یہ تو اٹھک بیٹھک ہے، یہ تو رکوع اور سجود کے نام پر جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ بس اتنا ہی ہے کہ ہماری جسمانی اعضاء جو ہیں وہ ادھر ادھر سے ہو جائیں، ورنہ وہ جو اس کا اصل ہے کہ وہ جو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا وہ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں ہے، وہ ایک ورزش ہے. تو ہمیں تو نماز آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مومن کی معراج کہا گیا، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ خدا کے ساتھ گویا قریب ہوتے ہیں. بالکل. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کی قربت کی سطح یہ ہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں آپ. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ کیفیت مجھ پہ نہیں طاری ہوتی تو پھر میں یہی کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا اور فحش گوئی بھی کروں گا. صحیح. اچھا خورشید صاحب ایک اور جو بات یہاں پر کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں پر عام لوگ بھی گالم گلوچ کرتے ہیں، عام لوگ بھی برے کام کرتے ہیں. تو یہ جو علماء ہیں یہ کوئی آسمانوں سے نازل نہیں ہوئے، یہ بھی اسی معاشرے سے پیدا ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے کچھ طرح کی باتیں کر دیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ افسانہ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرے. ہم کہتے ہیں کہ عام آدمی بھی نہیں کرتا تو ڈاکٹر نہیں کرتا تو اس میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے دونوں میں. ڈاکٹر اگر نہیں کرتا تو وہ اس کا مطلب وہ بڑا مجرم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ مرض کیسے پھیلتی ہے. اگر وہ اہتمام نہیں کرتا تو وہ سادہ آدمی سے، عام آدمی سے بڑا مجرم ہے جو نہیں جانتا. بالکل اسی طریقے سے ایک عالم جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جو خدا کی کتاب کو پڑھتا ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ پڑھتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ یہ فحش گوئی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اس طرح کا کلام زبان سے اور ممبر پہ کھڑا ہو کر اور مسجد کے پلیٹ فارم پہ اور مذہب کے فورم پہ کھڑا ہو کے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ قرآن کو جانتا ہے
اور نہ وہ سیرت کو جانتا ہے، اور اس کی جہالت کی سطح جو ہے اس عام آدمی سے کہیں زیادہ ہے جو یہ نہیں جانتا اور گلی بازار میں گالیاں دیتا ہے اور خوشگوئیاں کرتا ہے. اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کرۂ ارض پر جتنے بھی وجود ہیں ان میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ہیں جو صاحبان علم ہیں. تو اگر آپ کا علم آپ کو خوفی پیدا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ آپ نے پتہ نہیں کیا حاصل کیا، علم نہیں ہے. اس کی تعبیر بھی قرآن مجید نے کی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جیسے ان کا علم ایسے ہی ہے کہ جیسے گدے کے اوپر آپ کتابیں لاتے ہیں، اگر وہ دل میں نہیں اترتا علم، وہ میرے تزکیہ نفس کا کوئی بنیادی کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے وہ علم نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے گدے پہ آپ کتابیں لاتے ہیں. جیسے اقبال نے کہا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ بڑی اہم اور بڑی بنیادی بات ہے. لیکن خورشید صاحب سارے علماء ایسے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم سارے علماء کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ایک شکوہ چھوٹا سا میرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے علماء تو ایسے نہیں ہیں، لیکن جب بھی مذہبی طبقات کی طرف سے ایسی بات آتی ہے لیکن علماء کی اکثریت خاموش بھی رہتی ہے. اور یہ وہ علماء ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے سامنے برائی ہو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس سے برا کہو. تو ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے یہ جو درجے ہیں ان کو بھی کسی کے اختیار میں ہیں، ہم خود نہیں کر سکتے. لیکن علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ان کی صفوں میں موجود ہیں اور وہ دین کا تشخص تباہ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف کم از کم اتنا تو کہیں کہ ان لوگوں اعلان برات کریں، اور یہ کہیں کہ ان کو اپنی تقاریر میں، اپنے خطبات جمعہ میں ان کو نہ بلائیں. اتنا تو کر سکتے. ایک چیز تو وہ ضرور کی جانی چاہیے، میری درخواست ہوگی، بلکہ اس لیے کہ دیکھیں جب کچھ لوگ، سارے لوگ نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ پورے طبقے کے وقار کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اس طبقے کے وقار کو بچانا اس کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، جو مذہبی جماعتوں کی لیڈرشپ ہے، جو علماء ہیں، ان کا کام ہے کہ اپنی صفوں کو ایسے لوگوں سے پاک کریں. اس کا آسان طریقہ ہے، ایک قانون اپنا ضابطہ وہ بنا لیں کہ جو معلوم فوشگو آدمی ہے وہ کسی مذہبی جماعت کا عہدیدار نہیں ہو سکتا. جو معلوم فوشگو، جھوٹا یا سوسائٹی میں اس طرح کی شہرت رکھنے والا آدمی ہے یا جس کے ایسے شواہد پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں، وہ کسی مسجد کا ہماری طرف سے امام نہیں بن سکتا. اگر وہ دیوبندیوں میں ہوگا تو دیوبندی طے کر لیں کہ ہماری مسجد کا امام اس کماش کا، اس شہرت کا آدمی نہیں ہوگا. ہم جو بریلوی ہیں تو وہ طے کر لیں، شیعہ ہیں تو وہ طے کر لیں، اہل حدیث ہیں تو وہ طے کر لیں. میرے خیال ہے یہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر دیکھیں سوسائٹی جب اپنے برے لوگوں کو کاٹ پھینکتی ہے تو سوسائٹی کے اندر پھر برائی کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا. اگر علماء، مذہبی لوگ ایسے لوگوں کو اپنے ان سے اعلان برات کریں گے تو اس کے بعد امید ہے کہ وہ لوگ پھر ان سٹیجوں پہ، ان فورمز پہ ہمیں دکھائی نہیں دیں گے مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے جو اخلاقیات کی بنیادی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. صحیح. اچھا، بہت شکریہ خورشید صاحب، بہت ہی اہم اور بڑی فکر انگیز گفتگو کی آپ نے. اور قرآن کی ایک آیت ہے اسی پر میں ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ آپ پر یہ جو انظہار ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ معاشرے کے اندر چیزوں کو الگ الگ کر دیں کہ خباثت کیا ہے اور طیبات کیا ہیں. اور یہی انبیاء کا مقصد بھی تھا اور یہی علماء کا مقصد بھی ہے. لیکن اگر علماء اپنی صفوں کے اندر یہ خباثت اور طیب کو الگ الگ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ذمہ داری بھی پھر انہی پر عائد ہوگی. اگر سوسائٹی دین بیزار ہوتی ہے، یہ دین پر شکوہ کناہ ہوتی ہے اور دینی تعلیمات پر سوال اٹھاتی ہے، تو علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ آئیں اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں بتائیں کہ ان لوگوں کا ہماری صفوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کا.